بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا سر شرم سے جھکا ہوا تھا۔ میں ہسپتال میں کھڑا تھا۔ میری بیوی کے آپریشن سے پہلے 2 عورتوں کا آپریشن ہو چکا تھا اور ان 2 عورتوں نے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اس بار بھی میری بیوی بیٹی کو جنم دے گی اور میرا بیٹا پیدا ہونے کی خواہش دل میں ہی رہ جائے گی۔ میں نے 5ویں مہینے بیوی کو الٹرا ساؤنڈ کروانے سے بھی منع کر دیا تھا کہ اگر رپورٹ میں آ گیا کہ بیٹی ہے تب میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ میری بیوی کو آپریشن تھیٹر میں تھی اور میں باہر کھڑا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ میری بیوی چوتھی بار ماں بننے والی تھی۔ پہلے 3 بار اس نے بیٹیوں کو پیدا کیا تھا، تو اس بار مجھے بیٹے کی امید تھی اور میں دل میں بیٹے کی پیدائش کی دعا کر رہا تھا۔ مجھے اس وقت بیوی کی تکلیف اور درد کا کوئی احساس نہیں تھا، مجھے بس بیٹے کی پیدائش سے مطلب تھا۔ تھوڑی دیر بعد جیسے ہی ایک ڈاکٹر باہر آئی تو میں جلدی سے اس کے پاس گیا۔ اس نے ہاتھوں میں ایک نوزائیدہ بچی کو اٹھایا ہوا تھا۔ میں اس کے پاس جا کر کچھ نہیں بول سکا، بس اس پر نظر ٹکا کہ اس کے منہ سے کیا الفاظ نکلتے ہیں، مگر جیسے ہی اس کے منہ سے مبارکباد کے لفظ نکلا تو میرا دل خوشی سے بھر گیا، لیکن اس کے اگلے الفاظوں نے میری ساری خوشی کو غارت کر دیا، کیونکہ اس بار بھی میری بیوی نے بیٹی کو ہی جنم دیا تھا۔ چوتھی بار بھی بیٹی کا باپ بننے کی مجھے کوئی خوشی نہیں تھی۔ ڈاکٹر کے ہاتھوں موجود اپنی بچی پر توجہ دیے بغیر میں وہاں سے پلٹ آیا تھا، جس کی وجہ سے ڈاکٹر میرا ایسا رویہ دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ میں بیٹی کی پیدائش کا سن کر اتنا بیزار ہو گیا تھا کہ میں وہاں سے بھاگ نکلا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی موٹر سائیکل کے پاس جاتا، ہسپتال کے گیٹ پر ایک رکشہ آ کر رکا اور اس میں سے اماں کچھ سامان لے کر اتر رہی تھی۔ میں منہ بنا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اماں نے رکشے سے اترتے ہی میری طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو میں نے غصے سے کہا، میں جا رہا ہوں اپنے کام پہ، خواہ میرا اتنا وقت ضائع کروا دیا۔ میری اماں شاید میرے لہجے سے ہی سمجھ گئی تھی کہ اس بار بھی پوتی نے ہی جنم لیا ہے، مگر اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے کچھ کہتی میں آگے بڑھ گیا تھا۔ مجھے پتا تھا اماں سے مجھے نصیحتیں ہی سننے کو ملیں گی۔ میں صبح فجر سے پہلے ہی اپنی بیوی کو درد ہونے پر ہسپتال لے آیا تھا۔ گھر میں بچیاں اکیلی تھیں تو اماں ان کے پاس رک گئی تھی، مگر اس وقت تو بیٹی پیدا ہونے کی خبر نے میرا موڈ انتہائی خراب کر رکھا تھا، جس سے میری بھوک پیاس اڑ گئی تھی اور اب میرا کسی سے بات کرنے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ اسی لیے میرا ناشتہ کرنے کے لیے دوبارہ ہسپتال کے اندر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں ہسپتال سے نکل تو آیا تھا کہ کام پر چلا جاؤں گا، لیکن اب موٹر سائیکل پر بلا مقصد ہی موٹر سائیکل چلاتے ہوئے میرے دماغ میں مختلف باتیں گردش کر رہی تھیں۔ میں نے اس بار اپنی بیوی کے ماں بننے کی خبر سنتے ہی اسے باور کروانا شروع کر دیا کہ مجھے اس بار بیٹا ہی چاہیے۔ میری بیوی کچھ بولنے لگتی تو میں سختی سے اسے ٹوک دیتا کہ مجھے کوئی تسلی دلاسا نہیں سننا۔ میں نے اپنی دکان پر کام کرنے والے لڑکوں کے سامنے کچھ زیادہ ہی شوخیاں مار رہی تھی کہ اس بار بیٹا ہونے پر میں انہیں کچھ اچھا سا ان کی پسند کا کھلاؤں گا اور ان کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کر دوں گا۔ میرا رویہ ہر بار ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ پہلی 3 بیٹیوں کو تو میں دل میں بیٹے کی خواہش ہونے کے باوجود بہت خوشی قبول کر گیا تھا، لیکن اس بار میرے دل میں یہ خواہش کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی تھی۔ اب چوتھی بار تو بیٹا ہی ہونا چاہیے تھا۔ میں خود کو بڑا اعلیٰ انسان سمجھتا تھا، جو کہ پہلے 3 بیٹیاں ہونے کے باوجود ان سے پیار بھی کرتا تھا۔ اسی لیے سوچتا تھا کہ اب تو بیٹے کے باپ بننے کا میرا حق ہے، اور کچھ ارد گرد والوں نے پوچھ کر میرا دماغ خراب کر رکھا تھا، جو ہر بار پتہ ہونے کے باوجود مجھے نیچا دکھانے کے لیے کریت کر پوچھتے تھے کہ تمہاری 3 بیٹیاں ہی ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے کیا؟ پھر مہنگائی کا رونا رونے لگتے کہ اتنی مہنگائی میں بیٹیوں کو پالنا اور پھر شادی پر اتنا بھاری جہیز دینا بہت مشکل کام ہے۔ آج کل کے دور میں بچیوں کی تربیت کرنا کس قدر مشکل ہو گیا ہے، یعنی جتنے منہ اتنی باتیں۔
اور سب کے سب ایسی کہ ہر بیٹی کے باپ کے دل میں بہت سے وسوسے اور خدشات پیدا کرنے والی تھی۔ بیٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت تھی، مگر لوگ اسے زحمت بنانے پر تلے ہوئے تھے۔ میں اس دن دکان پر آیا تو پھر 2 دن واپس گھر نہیں گیا اور نہ ہی فون کرنے کی زحمت کی۔ مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا کہ اماں میری بیوی کو واپس کیسے لائی اور گھر میں کسی خرچے پانی کی ضرورت تو نہیں۔ میرا رویہ بہت زیادہ لاپرواہی والا تھا، لیکن میں اس لاپرواہی کو اپنا حق سمجھ رہا تھا۔ گھر کے نمبر سے 1-2 بار فون آیا تھا، لیکن میں نے سننا گوارا ہی نہیں کیا۔ دکان پر جو لڑکے کام کرتے تھے وہ شاید پہلے ہی دن میری شکل سے سمجھ گئے تھے کہ میرا بیٹا ہونے کی خواہش پوری نہیں ہوئی، اسی لیے وہ بھی خاموشی سے اپنا کام کرتے اور چھٹی کے وقت چلے جاتے۔ آخر پھر ایک دن اماں بیچاری میری دکان پر خود ہی آ گئی۔ اماں کی عمر تو کافی ہو گئی تھی، انہوں نے خود کو اس عمر میں بھی کافی چوکو چبند رکھا ہوا تھا۔ روایتی ساسوں کی طرح انہوں نے کبھی بھی میری بیوی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، بلکہ وہ تو ہمیشہ مجھے سمجھاتی رہتی تھی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، وہ جو چاہے دے، اس میں کسی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ لیکن میں ان کی باتوں پر کم ہی دھیان دیتا تھا۔ میرے دل میں جو بات ایک بار سمجھ آتی تھی، میں اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس دن اماں نے مجھے بہت لعنت ملامت کی اور گھر آنے کو کہا۔ میں ان کے کہنے پر گھر چلا گیا تھا۔ گھر جاتے ہی میری 3 بیٹیاں مجھ سے لپٹ گئی تھی۔ مجھے بھی ان پر بے ساختہ پیار آ گیا۔ میں جو 2 دن سے پتھریلے تاثرات کے ساتھ گھوم رہا تھا، ان کو دیکھتے ہی میرے چہرے پر نرمی چھا گئی۔ اماں مجھے اپنی بچیوں میں گم دیکھ کر کچھ مطمئن ہوتی آگے بڑھ گئی۔ شاید ان کے دل میں ڈر آ گیا تھا کہ کہیں میں ان بچیوں سے بھی بدظن نہ ہو جاؤں۔ میں ابھی ان بچیوں سے لاڈ پیار کر ہی رہا تھا کہ تھوڑی دیر بعد اماں نے کمبل میں لپٹی میری چھوٹی بیٹی کو بھی لا کر میری گود میں ڈال دیا، جس پر میں نے بغیر اسے دیکھا اپنی گود سے اتارنا چاہا۔ لیکن اماں نے میرے اس انداز پر نرمی سے مجھے کہا کہ ایک بار اس کا چہرہ تو دیکھ لو، اگر مجھے اس پر پیار نہ آئے تو بے شک گود میں نہ لے۔ جس پر میں نے نہ چاہنے کے باوجود اب 2 دن کی بیٹی کو پیار کرنے لگا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اماں کے سارے حربے اس لیے تھے کہ میرا موڈ اچھا ہو جائے اور پہلے جیسا ہو جاؤں۔ اس وقت تو میں نے اپنا موڈ اچھا کر لیا تھا، لیکن میرے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اماں کو لگا تھا کہ میں اپنے بیٹے کی خواہش کو بھی بھول گیا ہوں، لیکن ایسا نہیں تھا، بلکہ اب تو وقت گزرنے کے ساتھ بیٹے کے باپ بننے کی خواہش زور پکڑ رہی تھی۔ میں اب بیٹے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ ایک بیٹی کی خوشی کو پانے کے لیے میں نے اپنی بیوی کی صحت کے بارے میں بھی نہیں سوچا۔ میری چھوٹی بیٹی ابھی بس 2 ماہ کی، جب میری بیوی دوبارہ ماں بننے والی ہوگی۔ اس کے پیچھے میری یہی کوشش تھی کہ کیا پتہ اس بار بیٹا پیدا ہو جائے، اور پھر میں بہت بے چینی سے وقت گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ اپنی بیوی کو 1-2 پیر بابا کے پاس بھی لے گیا، جن کے بارے میں مجھے یہ سننے کو ملا تھا کہ ان کے دم و درود اور تویزوں سے لازمی بیٹا ہی پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے مجھے یقین تھا کہ اس بار میرا بیٹا ہونے کی خواہش ضرور پوری ہوگی۔ اس لیے تو میں نے اس بار خود سے اپنی بیوی کا بہت خیال رکھا، جو کہ ہر بار رکھنا چاہیے تھا۔ لیکن میری آنکھوں پر تو بس بیٹے کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی، اور بیٹی کی پیدائش کے لیے میں یہ بھی نہیں سوچ رہا تھا کہ اس سے میری بیوی کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اور اگر اس دوران کچھ ہو جاتا ہے تو میری 4 بیٹیاں ماں کی محبت سے محروم ہو جاتی ہیں۔ ڈلیوری کا وقت آتے ہی پچھلی بار کی طرح اس بار بھی میں اکیلا ہی اپنی بیوی کو ہسپتال لے گیا، لیکن اس بار بھی جب وہاں موجود ڈاکٹر نے مجھے بیٹی پیدا ہونے کی مبارکباد دی تو کچھ پل کو میرا دماغ مفلوج سا ہو گیا۔ میری بیوی کی ڈلیوری چونکہ نارمل ہوئی تھی، تو جب اسے لیبر روم سے کمرے میں شفٹ کیا گیا تو میں نے اس کی حالت کی پرواہ کیے بغیر اسے باتیں سنانی شروع کر دی۔ وہاں ارد گرد موجود نرسیں میری باتیں سنتی کانوں کو ہاتھ لگا رہی تھی، لیکن مجھے تو جیسے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ بس جاہلوں کی طرح بیٹی کی پیدائش پر بیوی پر الزام ٹھہرا رہا تھا۔ کچھ غصہ مجھے یہاں کے ڈاکٹر پہ آیا، جو مجھے کہہ کر گئی تھی کہ اب ہمیں بچوں کی پیدائش میں وقفہ کر لینا چاہیے، کیونکہ اب میری بیوی کی صحت پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ ایک
تو 5ویں دفعہ بھی بیٹی پیدا ہوئی اور دوسرا ڈاکٹر کی نصیحتیں مجھے زہر لگ رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ ہر بار بیٹی پیدا کر کے میری بیوی کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دے رہی جو ڈاکٹر ایسی باتیں کر رہی ہیں۔ مجھے اپنی 5 بیٹیاں بہت بھاری پہاڑ کی طرح لگ رہی تھی، جس پہاڑ کے بوجھ تلے میری سانس دب رہی تھی۔ شاید میری یہ حالت اس وجہ سے تھی کہ میں نے اس بار کچھ زیادہ ہی پر یقین ہو کر بیٹے کی امید لگا رکھی تھی۔ میں پاگل ہونے لگا تھا۔ اماں نے ہسپتال آنے پر مجھے عجیب نظروں سے دیکھا تھا، لیکن میں کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہیں تھا، بلکہ مجھے اماں پر غصہ آیا تھا۔ انہیں اب بھی میں ہی غلط لگ رہا ہوں۔ مجھے لگتا تھا کہ میں اپنی 4 بیٹیوں کو قبول کر چکا ہوں، تو جیسے کوئی بہت بڑا فریضہ انجام دے رہا ہوں۔ اس بات پر سب میری واہ واہ کریں گے، مجھے سب اعلیٰ سمجھیں گے۔ اس کے ساتھ بیٹی کی خواہش پر میرا جو بھی رد عمل سامنے آتا ہے وہ بالکل جائز ہے اور سب ہی میری طرفداری کریں گے۔ اس کے بعد میں نے کسی ڈاکٹر یا اپنی بیوی یا پھر اپنی ماں کی باتوں پر کان نہیں دھرے، بیٹے کے لیے کوششیں شروع کر دی تھی۔ اور پھر 5ویں کے بعد 6ٹھی بیٹی کو میری بیوی نے جنم دیا۔ میں 6 بیٹیوں کا باپ بن چکا تھا۔ ایک بیٹے کی خواہش پا لینے کے لیے میں نے بیٹیوں کی لائن لگا دی تھی، جبکہ میرا رویہ اب کسی بھی بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ سب کی سب منحوس ہیں، جن کی وجہ سے میرا بیٹا پیدا نہیں ہو رہا۔ ہر بار ڈاکٹروں سے مجھے الگ اتنی باتیں سننی پڑتی جو کہ بیوی کی خراب حالت کی وجہ سے سناتی تھی۔ میری بیوی وقت سے پہلے ہی بوڑھی ہو گئی تھی۔ بیٹیوں کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ بھی میرا رویہ بہت ہی خراب ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اس کو بھی کبھی عزت نہیں دی تھی۔ میں نے اپنی پہلی بیوی سے مایوس ہو کر دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے مجھے دوسری شادی کی اجازت دے دی، جبکہ اماں نے میرے اس فیصلے کی بہت زیادہ مخالفت کی، لیکن میں نے اس کی ایک بار بھی نہیں سنی اور اپنی پسند سے دوسری شادی کر کے بیوی کو اس گھر میں لے آیا۔ میری دکان کافی اچھی چل رہی تھی، تو گھر میں اخراجات کی کوئی زیادہ پریشانی نہیں تھی۔ رزق میں برکت شاید میری بیٹیوں کی بدولت تھا، چونکہ میں کبھی نہیں سمجھ سکا تھا اور انہیں بس ساری زندگی خود پر بوجھ سمجھنے میں ہی لگا دی۔ میری دوسری بیوی کی ماں بننے کی خبر سنتے ہی میں نے اسے جیسے پلکوں پر بٹھا لیا تھا۔ گھر میں سب کو کہہ دیا کہ اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ پھر آخر کار دوسری بیوی سے مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی نعمت سے نواز دیا اور اب میں بیٹے کی خوشی پا کر پاگل ہو گیا تھا۔ خوشی سے میرا چہرہ گلاب کی طرح کھل پڑا۔ ساری زندگی میں شاید اتنا خوش ہوا نہیں ہوں گا۔ میری دوسری بیوی نے مجھے بیٹا دیا تھا تو اس کی اہمیت پہلے سے بھی بڑھ گئی، اور کچھ وہ خود ہی بیٹا پیدا کرنے پر فخر سے گردن اکڑا کے رکھتی تھی۔ میرے گھر والے سبھی میری خوشی میں خوش تھے۔ میں ہر وقت اپنی دوسری بیوی کے ساتھ رہتا تھا اور اب اسے ہسپتال سے چھٹی ملنے پر خود گھر واپس لایا۔ گھر میں داخل ہونے پر میری بچیوں نے ہمارا بہت اچھا استقبال کیا۔ اتنی اہمیت ملنے پر میری دوسری بیوی مغرور ہو گئی۔ اس نے مجھے بیٹا دیا تو میں نے اس کو اپنے گھر کی مہرانی بنا دیا تھا۔ کوئی بھی بات ہوتی تو میں اپنی دوسری بیوی کی بات کو ہی اہمیت دیتا تھا اور وہ کسی نہ کسی جھوٹی اور چھوٹی بات کو لے کر میرے کان بھرتی تھی، جس سے میری بچیاں اور پہلی بیوی میرے ظلم کی زیر اثر آ جاتی تھی۔ میں نے اپنی پہلی بیوی کو جیسے گھر کی نوکرانی ہی سمجھ لیا تھا۔ ہر وقت اس کی تذلیل کرتا رہتا تھا، لیکن وہ خاموشی سے میری ہر جلی کڑوی باتیں سن لیتی تھی۔ اماں کو بھی میں نے اہمیت دینا چھوڑ دیا تھا اور اپنی بڑی بچیوں کو پہلے جو کبھی کبھار اپنے باپ کے پیار اور شفقت سے نواز دیتا تھا وہ بھی اب بس ماضی کا قصہ ہی ہو گیا تھا۔ دوسری بیوی اور بیٹے کے علاوہ مجھے کوئی یاد نہیں رہا۔ گھر میں 6 بیٹیاں، ایک پہلی بیوی اور ماں ہونے کے باوجود بھی مجھے بس اپنی دوسری بیوی اور اپنا بیٹا دکھائی دیتا تھا۔ اسی طرح بہت سا وقت گزرتا چلا گیا۔ اس دوران نہ کسی نے کوئی حرف شکایت زبان پر لایا اور نہ ہی مجھے کبھی خود ان کے بارے میں احساس ہوا۔ میرا بیٹا اب کافی بڑا ہو گیا تھا اور میرا لاڈلا بھی۔ وہ سبھی کو بہت پیارا تھا، خصوصاً اپنی بہنوں کو، کیونکہ اس سے زیادہ تر انہوں نے ہی پالا تھا۔ ایک دن میں تھکا ہارا کام سے آیا تو میرا بیٹا روتا ہوا میرے پاس آیا۔ اسے روتا دیکھ کر میری جان پر بن گئی۔ میں نے اسے چپ کروایا، پھر اس کے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے روتے ہوئے بتایا کہ اسے باجی نے مارا ہے۔ یہ سنتے ہی میں بھڑک اٹھا اور میں کچھ سننے اور سمجھنے کے قابل نہیں رہا۔ میری آنکھیں جیسے غصے سے
پھٹی پڑی تھی۔ میں غصے سے اپنے کمرے سے باہر نکلا اور سب کو آوازیں دینے لگا۔ پھر غصے سے چلاتے ہوا پوچھا کہ کس نے میرے بیٹے کو مارا ہے؟ آج تک میرے بیٹے کو کسی نے پھول کی چھڑی تک سے نہیں چھوا تھا، اور نہ ہی وہ اس طرح کبھی بلک بلک کر رویا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں غصے سے سب کچھ بھول گیا تھا کہ جس کا نام بھی سامنے آئے گا اسے کڑی سے کڑی سزا دوں گا۔ مجھے غصے میں دیکھ کر سب کانپنے لگے۔ کسی کو کچھ بولتے نہ دیکھ کر میں نے بیٹی کی طرف دیکھا کہ وہ مجھے بتائے کہ اسے کس نے مارا ہے۔ اس نے میری بڑی بیٹی کی طرف اشارہ کیا تو میں نے بنا کسی کو کچھ سمجھنے کا موقع دیے آگے بڑھا اور اپنی اس بیٹی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے ایک طرف کو گھسیٹنے لگا۔ وہ میری پہلی اولاد تھی، اس سے مجھے شروع سے ہی دلی لگاؤ تھا، لیکن میں اس وقت سب کچھ بھلائے بس اپنے بیٹے کی محبت میں اندھا ہوا پڑا تھا، جس کی وجہ سے میرے کانوں میں میری بیٹی کے رونے اور خود کو معاف کرنے کی التجائیں نہیں پہنچ رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں اور اپنی پہلی بیوی کسی کی بھی نہ سنی۔ جس کمرے میں میں نے اپنا شکاری کتا باندھ رکھا تھا اس کمرے میں میں نے بیٹی کو بند کر دیا۔ وہ چیختی چلاتی رہی، مگر میں اس وقت پاگل ہو چکا تھا۔ اسے یہاں بند کرنے کے ساتھ میں نے گھر والوں کو سختی سے کہہ دیا تھا کہ اگر کسی نے میری اجازت کے بغیر یہ دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو اسے بھی یہیں بند کر دوں گا۔ میری بیٹی اندر سے بہت بری طرح روتے ہوئے زور زور سے دروازہ کھٹکانے لگی، لیکن میں کان بند کرتا وہاں سے چلا گیا۔ میرے خیال میں یہ تھا کہ آج پہلی بار کسی نے میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا تو اسے سبق لازمی ملنا چاہیے۔ اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو پھر ہر کسی کی ہمت بہت بڑھ جائے گی اور میری پیٹھ پیچھے وہ میرے بیٹے کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے اپنے بیٹے سے اس قدر محبت تھی کہ مجھے آج ایک دم ایسا لگنے لگا جیسے میرا بیٹا ان سب میں بہت تنہا ہے۔ وہ کہیں میرے بیٹے سے نفرت نہ کرتے ہوں، جس کی وجہ سے مجھے یقین تھا کہ لازماً وہ سب میرے دل میں میرے بیٹے کو ملنے والی اہمیت سے جلتے ہوں گے۔ اس دن اپنی بیٹی کو بند کر کے میں جیسے بھول ہی گیا تھا کہ کچھ میرے حواسوں پر اتنا غصہ سوار تھا کہ میں اسے ایک دن تو لازمی سزا دینا چاہتا تھا۔ اس سب سے میں نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ آخر آج اتنے سالوں کے بعد میری بیٹی نے اپنے بھائی کو کیوں مارا ہے جو وہ اس طرح رویا ہے۔ اس دن میں اپنے بیٹے کو خود سے لگائے ڈھیروں باتیں کرتا رہا، اور پھر صبح اٹھتے ہی جلدی میں اسے اسکول چھوڑ کر خود اپنی دکان پر چلا گیا، اور پھر جب گھر میں گیا تو کسی نے میرے سامنے کوئی ذکر بھی نہیں کیا۔ شاید میرے غصے سے ڈر رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں جان ہی نہ سکا کہ میری کون سی بیٹی گھر میں سب کے ساتھ نہیں ہے۔ میری بیٹیاں کافی سمجھدار ہو گئی تھی، وہ مجھ سے دور دور رہتی تھی اور ان کی ماں ان کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھریلو کام کاج بھی سکھاتی تھی۔ چھوٹی بیٹیاں بس دور دور سے مجھے دیکھتی تھی، مگر میں نے ان کو کبھی پیار سے بلانا ضروری نہیں سمجھا تھا، اسی لیے وہ بھی مجھ سے جھجکتی تھی۔ گھر میں میری 6 بیٹیاں تھیں، لیکن پھر بھی میں نے کبھی بلا وجہ اپنے گھر میں شور و غل نہیں دیکھا۔ ساری بیٹیاں چپ رہتی تھی۔ اماں نے ان کی تربیت بہت سخت کی تھی۔ سب بھی ادھر ادھر سے زیادہ اپنی دادی کے پاس ہی پائی جاتی تھی۔ 3 دن گزرنے کے بعد آخرکار ایک دن مجھے اچانک سے اپنی اس بیٹی کا خیال آ گیا جسے میں نے شکاری کتے والے کمرے میں بند کیا تھا۔ یہ سوچ آتے ہی میں کچھ گھبرا سا گیا اور میں ایک دم سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جو بھی تھا وہ میری بیٹی تھی، میں اسے جان سے مارنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اتنے دنوں بعد وہ مجھے یاد آئی تو مجھے لگا کہ وہ لازمی مر گئی ہوگی۔ شکاری کتے نے اسے کاٹ کھایا ہوگا۔ میں تیز دوڑتے قدموں کے ساتھ اس کمرے میں گیا۔ میری بیوی بھی میرے پیچھے بھاگی تھی۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ دروازہ کھولا تو کتے کی بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی اور اندر کچھ روشنی داخل ہوئی تھی۔ میں نے گہری سانس بھر اندر قدم رکھا اور اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے نظر دوڑائی تو اسے دیکھتے ہی میری نظر وہیں ٹھہر گئی تھی۔ میری آنکھیں حیرانگی سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ میں جو کچھ سوچ کر یہاں تک بڑی مشکل سے پہنچا تھا یہاں ویسا کچھ نہیں تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میری بیٹی کی ہڈیاں پڑی ہوں گی، وہ کب کی شکاری کتے کا شکار ہوگی، لیکن وہ تو ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور شکاری کتا سامنے والی دیوار کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ میری بیٹی کے ساتھ کوئی اور بھی کمرے میں موجود تھا اور اس کی موجودگی میں یہاں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے یہاں دیکھ کر میرا دماغ چکرا گیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا بیٹا ہی تھا۔
یہ بات میں اچھے سے سمجھ سکتا تھا کہ ان کے درمیان پیار و محبت کا رشتہ تھا، تبھی تو وہ یہاں اپنی بہن کے پاس آیا تھا۔ اگر اسے میری بیٹیوں کی طرف سے نفرت ملی ہوتی تو وہ کبھی بھی یہاں نہ آتا۔ میرا بیٹا میری بیٹی کے پاس بیٹھا تھا، اسے کھانا کھانے کو کہہ رہا تھا اور وہ مسلسل یہاں سے چلے جانے کو بول رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ اگر میں نے دیکھ لیا تو میں غصہ کروں گا۔ وہ دونوں مجھے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر گھبرا گئے، مگر مجھے خاموش کھڑا دیکھ کر میرا بیٹا آگے آیا اور مجھ سے کہنے لگا، ابو جی باجی کو معاف کر کے یہاں سے نکال دیں، باجی کو کتے سے بہت ڈر لگتا ہے اور اس دن باجی نے میری غلطی پر مارا تھا، باجی کی اس میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ بعد میں دادی نے مجھے ساری بات سمجھائی تھی، جس سے مجھے اپنی غلطی کا پتہ چل گیا تھا، اس لیے میں روز باجی کے پاس کھانا لے آتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے آپ مجھے باجی کے ساتھ یہاں بند نہیں کریں گے، مگر میں روز باجی سے کہتا ہوں کہ یہاں بند نہ رہیں، میں آپ کو لے جاتا ہوں، لیکن باجی کہتی ہیں کہ جب تک بابا نہیں مانیں گے وہ باہر نہیں آئیں گی۔ اپنے بیٹے کے منہ سے یہ باتیں سن کر مجھے اپنے اوپر شرمندگی ہونے لگی تھی۔ میں اپنی بیٹیوں کے بارے میں کیا کچھ سوچتا رہا، لیکن اس نے میری مرضی کو اہمیت دی تھی۔ میں اپنی بیٹی اور بیٹے کو لے کر سب کے سامنے گیا تو سب ہمیں حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ میں نے اپنی باقی بیٹیوں کو اتنے سالوں بعد پیار کی نظر سے دیکھا تھا اور ان کو اپنے پاس بلا کر پیار کرنے لگا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، میرا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کرنے چلا؟ میں نے ایک بیٹی کی خواہش میں سب کا حق مارا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے میرے اس بیٹے سے کبھی نفرت نہیں کی تھی، بلکہ اسے پیار دیا تھا۔ مجھے اپنا آپ اپنی بیٹیوں کے سامنے چھوٹا لگنے لگا تھا اور اب تک کی گئی میری ساری کوتاہیاں مجھے یاد آنے لگی۔ میں نے دل سے سب سے معافی مانگی اور اپنی پہلی بیوی کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگی، جس نے میری بیٹیوں کو اتنی اچھی تربیت کی۔ میں معافی کے قابل تو نہیں تھا، پھر بھی میری بیوی اور میری بیٹیوں نے مجھے معاف کر دیا۔ آج اس بات کو کئی سال گزر گئے ہیں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ میں نے اپنی سب بیٹیوں کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی تھی اور وہ سب اپنے اپنے گھر میں بہت خوش ہیں، اور میری بہو اور بیٹا بھی میری بہت خدمت کرتے ہیں۔